بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس اور سورہ یونس کا ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ 28 نمبر آیا مبارکہ ہے، 11واں پارہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ عقیدہ آخرت یہ ہمارے عقائد کا اہم حصہ ہے، اور ایمان والوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کا یوم آخرت کا ایک ایک مرحلہ اور یوم آخرت کی ایک ایک چیز ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب پیش کیا جانا، اعمال کا وزن ہونا، انسان سے سوال و جواب ہونا، یہ ساری چیزیں حق ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کفار کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو چکے ہوں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر ہم سے پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا ان کو یہ بات سمجھائی کہ جس مالک نے تمہیں معدوم، یعنی تم عدم تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور تمہیں وجود بخشا، عدم سے تمہیں وجود عطا کیا، تم معدوم سے تمہیں اب موجود بنا دیا، تو کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ اسی وجود کو جس کی اب ایک بنیاد موجود ہے، اس کو دوبارہ سے بیان کر دے اور اس کو دوبارہ سے بنا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور اس کی مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کا دراز گوش وہ ختم ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور بہت ساری نشانیاں کائنات کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئیں اس میں بار بار عقیدہ آخرت کی ان کو تلقین کی گئی۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ یہ قیامت کے منظرنامے کو بیان کر رہی ہیں، یعنی ایک قیامت کا ماحول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہاں وہاں پر کفار بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے مطابق کفار جن کی پوجا کرتے تھے، جن بتوں کی، وہ بھی وہاں پر آ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا بھی ان کو بھی بلا لو، بلا لیا، ان کو بھی وجود ملے گا۔ جی بتائیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، ہم اس دن جمع کریں گے ان کو، جمیع، سب کے سب، سارے یہ جو عابد و معبود ہیں ان سب کو جمع کریں گے، یعنی بت پرست اور بت یہ سارے جمع ہوں گے۔ نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جو شرک کرتے رہے، جو ان بتوں کو ہمارا شریک بناتے رہے، ان کو کہیں گے، مکانکم، اپنی جگہ پر، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے یہ شرکا بھی، یعنی جن کو تم میرا شریک بناتے رہے ہو تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادھر یہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر یہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ ایک منظر ہے پورا قیامت کا، اور ان کو وہاں پر کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب بتاؤ، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان کے جو تعلقات تھے اللہ تعالیٰ ان کو زائل فرمائے گا، جو بھی ان کے درمیان پردے ہوں گے وہ زائل ہوں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ہاں جی تم بتاؤ، اب وہ جو بت تھے جن کو یہ شریک ٹھہراتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولنے کی ہمت دے گا، بولو، تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے رہے۔ ما قال شرکاؤہم، وہ شرکا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، آج ہمیں ایسے پھنسایا ہوا ہے، تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم تمہاری عبادت کرتے رہے۔ اور آگے سے پھر بت کہیں گے اللہ سے پوچھ لو، اللہ گواہ ہے، ہمیں تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، اگر تم ہماری عبادت بھی کرتے تھے تو ہم تو بت تھے بے جان، ہمیں کیا پتہ کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو بالکل بے خبر ہیں، اللہ سے پوچھ لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جو پتھروں کے تراشے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے، ان کو تو خبر نہیں تھی، تو سارے کا سارا پھر جو جرم ہے وہ ان مشرکوں پر ثابت ہوگا جنہوں نے اس شرک کا ارتکاب کیا ہوگا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور وہ پھر آگے سے وہ کہیں گے کہ آج اللہ گواہ کافی ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی کے طور پر کافی ہے، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے درمیان تمہارے درمیان۔ ان کننا،
بے شک ہم ان عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے تو غافل ہیں، ہم تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے، تو ہمیں تو علم بھی نہیں ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس، اور پھر وہاں پر ہر نفس جو ہے وہ دیکھ لے گا، پرکھ لے گا، ما اسلفت، جو اس نے بھیجا ہوگا، یعنی جو ماضی میں اس نے اپنے اعمال بھیجے ہیں۔ اب یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، پھر دیکھ لو اب تمہارے سامنے ہے معاملہ، تم عبادت کرتے رہے، ان کی کرتے رہے، یہ انکار کر رہے ہیں، اب تم تو کرتے رہے ہو، اب وہ تو انکار نہیں کر سکیں گے، وہ کیا کہیں گے، ہم کیا کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالی پھر ارشاد فرمائے گا کہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پر پھر ہر نفس جو ہے وہ جان لے گا، پرکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا۔ وردوا الی اللہ، اور ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، یعنی پھر بات اللہ کے کورٹ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، اللہ جو فیصلہ فرمائے وہ بھی آگے سے کہیں گے یا اللہ اب تیرے حوالے ہیں، تو جو مرضی کر۔ ظاہر بات ہے کہ اب کوئی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، وہاں پر اس مالک کی بادشاہت ہے، اور وہ جو دار جزا ہے، دنیا میں تو مہلت بھی ملتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا رہا، موقع بھی دیتا رہا کہ اب بدل جائیں، اب بدل جائیں، اب موقع ہے، اب موقع۔ اس موقع سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس ڈھیل کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ اب قیامت کے دن تو پھر جو حساب و کتاب ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو افترا کیا کرتے تھے، جو جھوٹ باندھا کرتے تھے، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اب بتوں نے بھی انکار کر دیا، اور کیا کریں، اور جو بھی شریک، جن کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، سب وہاں ہاتھ اٹھا لیں گے، اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، محبوب اب ان سے پوچھیے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں، ان سے فرمایا گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں رزق کون عطا فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ غور و فکر کر کے یہ بتاؤ، من یرزقکم، تمہیں کون رزق عطا فرماتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے، یعنی آسمان سے رزق کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، وہ بارش برستی ہے، اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، اور زمین سے ہمارا اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو آسمان و زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ام من یملک السمع والابصار، یا پھر کون مالک ہے تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہاری قوت سماعت اور تمہاری قوت بصارت، یہ کس کی دی ہوئی ہے، اس کا حقیقی مالک کون ہے، کس نے دی ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ دیکھیے انسان کا وجود کیا ہے جی، ایک انسان ایک نطفے سے، قرآن نے بار بار کہا، تخلیق میں غور و فکر کرو، انسان ایک بے جان پانی کے قطرے سے، اس کی آگے بڑھوتری ہوتی ہے، وہاں سے مدغہ، نطفہ سے مدغہ، اور پھر آگے چلتا چلتا وہ ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور ایک بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو پیدائش عطا فرماتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ، انڈا ہے، انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندہ کو پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ ایک بیج ہے بالکل بے جان، اس کو زمین میں بوتے ہیں، اس سے تناور درخت بن جاتا ہے، اس سے پھل پھول لگتے ہیں، اس سے ہمیں رزق کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات جو ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ بار بار ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، یہ جو کائنات کا معاملہ چل رہا ہے، یہ تدبیر کرنے والا کون ہے، سارے کا سارا سسٹم جو اپنی ایک حکمت عملی سے چل رہا ہے، اور کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو جائے نا تو پھر سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سورج ہے، سورج کا زمین کے ساتھ ایک خاص فاصلہ ہے، اور اگر یہ فاصلہ تھوڑا ہو جائے تو زمین میں اتنی ٹھنڈک ہو جائے کہ انسان یہاں رہ ہی نہ سکے، اتنی برف باری اور یہ ساری چیزیں ہوں۔ اور اگر زمین کے ساتھ یعنی سورج کا فاصلہ زیادہ قریب ہو جائے تو پھر اتنی گرمی ہو جائے کہ انسان وہ آگ میں جس طرح انسان جلتا ہے اور تڑکتا ہے ویسے کیفیت ہو جائے۔ یہ ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سردی اور گرمی کی صورتحال کو دیکھیں نا، وہ بھی ایک خاص فاصلے کے ساتھ ہے، وہ بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم سردی کو دیکھیں، گرمی کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر ہر چیز کا ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ معاملہ فرمایا ہوا ہے۔
اور کائنات چل رہی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں محو گردش ہے، اور سسٹم کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ، یعنی غور و فکر کرے انسان، سوچے سمجھے، تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ کائنات کا یہ حسن انتظام کسی کا شاہکار نہیں، یہ صرف اس مالک حقیقی کی ساری کاریگری ہے جو یہ نظام چل رہا ہے۔ فقل، فرما دیجئے، افلا تتقون، تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو، تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ جب تم بھی یہ سمجھتے ہو اور عقل تمہاری بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ ہی بنا سکتا ہے، اللہ ہی یہ کرتا ہے، تو پھر آج اس کو سمجھ لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آؤ۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو حق ہے، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ گمراہی۔ انسان سیدھے رستے پر چل رہا ہے اور سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے، تو سیدھے رستے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گمراہی ہوتی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تمہیں کہاں لٹایا جا رہا ہے، کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ توجہ کرو، غور و فکر کرو۔ آج دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہیں، آج علوم کی کثرت ہے، تحقیق کی کثرت ہے، ریسرچ اتنی بڑھ گئی ہے، سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے، لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک سمجھدار سائنٹسٹ بھی اگر یہ بات کرے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ بھئی آپ ایک چیز کو خود بخود ایجاد نہیں کر پاتے، ایسا نہیں ہوتا کہ خود بخود چیز ایجاد ہو جائے اور آپ کے سامنے آ جائے، اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے، ریسرچ کرنا پڑتی ہے، کھپنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ نہ کچھ کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی خود نہیں بنتی، تو پھر بھی سائنٹسٹ یہ سمجھ لیتے ہیں، ایتھیسٹ یہ سمجھ لیتے ہیں، یا جو آزاد خیال لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ کائنات ساری بھی ساری خود چل رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا حقیقی رب ہے، آج اس رب کو پہچان لو تاکہ کل قیامت کے دن پھر تمہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔